وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 11، درس کا نمبر 2031. آج کا موضوع: کیا ہم دین اسلام کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا. سامنے کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 11. واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مرد اور عورت، یعنی کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وما یستوی البحران، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ایک جو ہے میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے. وَھَذَا مِلْحٌ اُجاج، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اسی طرح پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. یولج اللیل فی النہار، وہ دن کو داخل کرتا ہے، دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے.
وسخر الشمس والقمر، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سب کچھ کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ ہے جس کے یہ سارے کام ہیں۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور تم اس کے سوا جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تمہیں انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، اور اگر سن لیں تو مستجابوا لکم، تو اس کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سامعین کرام، میں نے آیات پڑھی ہیں مختلف، اور اس کا مضمون ایک ہی ہے، توحید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتیں بتا رہا ہے، اور مضمون اصل میں جو ہے وہ تو توحید کے ہم قائل نہیں ہیں اس وقت۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اور ہم شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہر کے ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن تو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ہماری صورتحال ایسی ہے، میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے میرا خطاب اولین جو ہے وہ تو مسلمان ہی ہے۔ ہم لوگ ایک روایتی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور روایتی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو بھی، ریسنٹ جو ہمارے بڑے ہیں، تو ان کو بھی اسلام کا پتہ نہیں تھا، اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی دنیا دار ہیں، ہمارے بڑے، انہوں نے بھی ہمیں دنیا دار بنایا، دنیا کے راستے پر چلایا، دنیا ہی کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر والد کو اپنے بچے کی ظاہر کی فکر ہوتی ہے، اس کی تعلیم کی، یعنی اگر کسی کے لڑکے ہیں تو وہ تو کہتا ہے میرا بیٹا پہلے بڑا تعلیم یافتہ بن جائے، کچھ کر لے، یہ کوئی ڈگری، کوئی ایسی سکوپ جس کا سکوپ ہو، اور پھر یہ لیڈر بن جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پھر اس کی وہ سوچتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری سوچ بڑی محدود ہے دنیا کے بارے میں، ہماری سوچ بس دنیا تک محدود ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی جو اپنے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، تم تو ان کو دعوت دے رہے ہو، لیکن تم دیکھو، اگر کوئی شخص تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے رخ پھیر لو اپنا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی تم تو ان کو نصیحت کر رہے ہو، اگر کوئی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بن دیکھے رب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت پر یقین کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے تم جان چھڑا لو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس پہ توجہ نہ دو، اعراض کرو۔ فَأَعْرِضْ، جو پھر گیا میری یاد سے۔ لم یرید، اب وہ اس کی حالت کیا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم صرف دنیا ہے۔ میں تو آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو، آپ دیکھیں میرے سننے والوں میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہوں گی، تو آپ اپنے ذہنوں کو دیکھیں، ہماری سوچ بس ظاہر تک ہے، بیگم بس اپنے ظاہر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اچھے گھرانے کی ہوتی ہیں، مطلب ان کے سسرال بڑے اور یہ وہ، تو شوہر پہ وہ روب داب جھاڑتی رہتی ہیں،
اور ہم دیکھ لیں مظلوم، دیکھیں مظلوم عورتیں بھی ہوتی ہیں، مظلوم شوہر بھی ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں، لیکن مظلوم کی بات ہے یعنی تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ظاہر تک محدود ہیں. آپ اپنی ظاہر کو دیکھ لیں، میں دونوں سے، انسان سے بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت، کہ ہماری سوچ جو ہے بس ظاہر تک ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، ہماری سوچ ظاہر تک ہے. ظاہر کی ترقی، ظاہر میں آرام آسائش، اور ظاہر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا، جیسے کہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے نا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، یہی بس ہماری وہ ہے. اس کی اتنی بیٹیاں ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، اس کی یہ ہے اور اس کی وہ ہے، بس یہی ہم کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. وہ بڑا مالدار ہے اور بیگم کہتی ہے تمہارے بھائی تو تم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور تم اس کو کھلا رہے ہو، تم مت کھلاؤ ان لوگوں کو، کیا کرو گے، ساری عمر تم نے ایسے کر دی، ایسے گزار دی. یعنی مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف عورتوں کی مختلف سوچیں ہوتی ہیں. پھر خاوند جو ہے وہ بھی بس اپنے کاروبار میں گم ہے، اپنی نوکری میں گم ہے، بس نوکری ہی اس کی سب کچھ ہے. یہ میری نوکری ہے، اور نوکری جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ نوکر پیشہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار کی طرف ان کا ذہن نہیں ہوتا، کیونکہ بچپن سے مطلب اوائل سے وہ نوکری کرتے ہوئے تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اور کوئی کام آتا نہیں ہے، تو بس نوکری ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے. تو دیکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری آیات جو میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے اور ہونا چاہیے تو پھر آپ دیکھیں پہلی جو آیت ہے واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آغاز سے ہمیں لیا ہے کہ تمہاری آغاز یہ تھی، تم ایک نطفہ تھے، ابتدا میں مٹی، پھر نطفہ، اور پھر تمہارے مرد یا عورت بن گئے. اور یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، اور تمہارے سارے حالات کا مجھے علم ہے. سمندر کو دیکھ لو، سمندر جو ہے کہیں میٹھا، کہیں نمکین، اور اس میں سے میں تمہیں گوشت دیتا ہوں اور تم ان میں سے اپنے لیے زیورات بھی نکالتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کشتیاں چلتی ہیں، تم یعنی کاروبار کرتے ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم دنیا کمانے لگو. مقصد یہ ہے ساری نعمتوں کا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤ. یعنی آگے مضمون جو آ رہا ہے، یہ چیزیں جو ہیں جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا ہے، قیامت کے دن تمہارے شرک سے یہ انکار کر دیں گی، تو تم شرک میں نہ پڑو. دیکھیں شرک کیا ہے کہ آپ کی اللہ سے توجہ ہٹ جائے اور غیر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. یہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو میں نے ایک نئے انداز سے بات کی ہے. شرک کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ کی نظر اللہ سے ہٹ جائے، بس اب آپ کی نظر پڑے گی غیر اللہ پہ، اور غیر اللہ کی آپ کی نظر میں پھر اہمیت بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سے تو آپ نے اللہ کی خلاقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمت، اللہ پہ بھروسہ، اس سے تو آپ نے نظر ہٹا لی. اب آپ کی غیر اللہ پہ نظر پڑ جائے گی، اب غیر اللہ کے آپ تابع ہو کر زندگی گزاریں گے. تو یہ ہے مسئلہ کہ ہماری نظر جو ہے وہ غیر اللہ پہ ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی شان وہ ہم نہیں جانتے. اللہ کی شان وہو العلی الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے. ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ. باس جس کو آپ کہتے ہیں نا، باس اللہ ہے،
باس کی نہ مانیں گے تو پھر تو آپ یعنی غلطی کریں گے. ہم آج اپنے باس کی یعنی اللہ کی نہیں ماننے کو تیار. یہ بہت دکھ بھرے الفاظ ہیں. یہ کہتے ہوئے مجھے کچھ خوشی نہیں ہو رہی. اللہ کی کوئی شان کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے نا کہ جس کی عمر کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے اور جو بھی وہ جنتی ہے، یہ سب میرے علم میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ربوبیت کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہے بلکہ وہ ہمارے حال کو جانتا بھی ہے اور ہمارے حالات کو سنبھالنے والا بھی ہے. ہمارے حالات کو سنبھالنے والا بھی ہے. ماں کا تو ماں کے سینے میں جو دودھ اترتا ہے بچے کی پیدائش پہ، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہے نا. یہ ماں کے سینے میں جو دودھ کی نہریں اللہ تعالیٰ بہا دیتا ہے، کبھی تو آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات پہ؟ نہیں، سوچتے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے متعلق کچھ ہم اس کی صفات کے متعلق ہم کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اور ہاں استفادہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اس کا حق نہیں ادا کر رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے ہمیں دیا ہے لعلکم تشکرون. آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا ہے نا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اس کا مدعا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی اس کے لیے گزاریں اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں. لیکن ہم نہ سوچ سے کام لے رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ محسوس کر رہے ہیں اللہ کی ذات کتنی ہم سے قریب ہے، کتنی ہم پر مہربان ہے. ہم تو نہیں محسوس کرتے. جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب کوئی مشکل میں ہم پکارتے ہیں تو ہماری کون سنتا ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ. کون ہے وہ جو تکلیف میں تمہاری دعا کو سنتا ہے اور تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے؟ اور ہماری ہر حالت سے وہ واقف ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. جو چھپا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے ہماری بارے میں، وہ اس سے واقف ہے. اور وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. اسباب رزق اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اگر آپ سوچیں گے سمجھیں گے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا. اور اگر سوچے سمجھے بغیر ہم نے زندگی گزار لی تو یہ ہمارے لیے پھر بہت بڑے نقصان کا باعث ہو جائے گا. دیکھیں ایک بات میں بنیادی طور پہ آپ کو، دین اسلام، اس کو اگر آپ نے سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا تو آپ اس کا بس دعوی کرتے رہ جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس گھر میں پیسے بھی رکھیں، لیکن آپ کو ایک گھر پسند آ گیا. آپ بس زبانی طور پہ کہتے رہتے ہیں ہاں یہ گھر مجھے پسند ہے، یہ گھر مجھے پسند ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ میں لینا چاہتا ہوں، یہ میرا ہو گیا، میں نے پیسے دے دیے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ صرف زبان سے سب کچھ کر رہے ہیں. عملی طور پہ تو نہ اس گھر کے مالک سے آپ مل رہے ہیں اور نہ وہ قیمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور اس کا سودا ہے. دنیا میں جنت کے سودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا ہے، لیکن آپ تو سودا آپ تو بس زبان سے. بعض لوگ اصل میں تو ہم نہ جنت پر یقین رکھتے ہیں نہ دوزخ پر، یعنی یقین نہیں ہے. یہ صرف زبانی باتیں ہماری. تو یہ زبان سے تو جنت، زبانی دعوے سے تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. یعنی 100 روپے کا سودا کوئی ریڑھی والا آپ کو مفت تھوڑی دے گا. آم کیا کلو جی؟ 100 روپے کلو ہے، دے دو 1 کلو.
تو جب وہ سودا آپ کو وہ پکڑائے گا تو پیسے لے گا آپ سے. ہم تو مفت. صبح میں ایک اللہ معاف کرے، صبح ایک بہت بڑے عالم کا، زیادہ میں تفصیل نہیں کروں گا ورنہ وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم کلپ میں یہ کہہ رہے تھے، اور جب کمنٹ کو میں نے دیکھا سب کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے اور آپ کو خوشخبری ہو، اور اللہ کا آپ کا بڑا احسان ہے. اور حضور وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور سب سے پہلے میری امت جائے گی. جب تک امت محمدیہ جنت میں نہیں چلی جاتی تو وہ باقی امتیں نہیں جائیں گی. سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر. اب یہ وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ جو نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، نہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں. آج کے مسلمان کو وہ کہہ رہے تھے. اور نہ جو ہے وہ جنت کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں. ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے. کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا دھوکہ. اور وہ پائے گا عالم. بات تو اس نے صحیح کی ہے، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں. حضور نے فرمایا ہے، انہوں نے بات صحیح کی ہے، لیکن دھوکہ دیا ہے ہمیں امتی قرار دے دیا. ہم تو امتی ہیں نہیں. ہم نے تو نہ ایمان کو سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی عطا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. میں تو مفتی صاحب کی یہ تکذیب نہیں کر رہا، بات انہوں نے بالکل پائی کے کی ہے، لیکن نام کے مسلمان کو کی ہے. جو اللہ پہ نہ ایمان ہے، جس کا اس کا مقصد دنیا ہے، اس کو محبوب بھی دنیا ہے، مقصود بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. وہ مجمع بہت بڑا کوئی مجمع تھا. یہ دیکھیں گمراہی جو ہے پھر ہم نے ایسے پھیلائی ہے، علماء نے شر پھیلایا ہے، شر. یعنی اسی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم دلیر ہو گئے ہیں. ہم تو جنتی ہیں، جو مرضی آئے کریں. آپ دیکھ لیں اپنی دلیری کو. اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی پرواہ ہے. قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. کلمہ طیبہ کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. حضور فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا. تو صحابہ نے پوچھا، تھوڑی سی تفصیل پوچھی کہ بھئی یہ حضور یہ فرمائیے کہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور میں بھی وہ عالم بھی حضور کی بات کہہ رہا تھا، اور بات ٹھیک تھی اس کی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی تو وہ میرا امتی ہے، جس نے انکار کیا میری اطاعت سے تو یہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. ہم تو انکار کرنے والے ہیں، ہمارے عمل سے انکار ظاہر ہے. لبیک یا دنیا لبیک، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک یا دنیا. ہم تو عمل سے یہ لبیک کہہ رہے ہیں، ہم نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا. آپ اپنے عمل کو دیکھ لیں. آپ سب، ہم نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. ہم تو دنیا کے دیوانے ہیں. ہماری ترجیح تو دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہماری روش تو کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن میں ہے، ارائیتا من اتخذ
الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل. یہ حدیث میں نے سنائی، یہ قرآن کی آپ دیکھ لیں. اور اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نفس کی نہیں مانتا. ہم تو اپنی نفس و شیطان کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ تو گمراہ ہیں، ان کا مبلغ علم تو صرف یہی ہے. انہوں نے تو اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں، خواہشات کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا ہے. لفظی ترجمہ ہے سر، لفظی ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اور یہ گمراہ ہو گیا ہے؟ تو گمراہ تو جنت میں نہیں جائیں گے بھیا. غیر متقی جنت متقین کے لیے ہے. تلک الجنت التی من کان تقیہ او کما قال، ایسی کہ جنت میں تو صرف متقی جائیں گے. اعدت للمتقین. بھیا قرآن ہے. عالم کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تم کیوں متقی اور غیر متقی، مجرم اور مسلم، یہ تو برابر نہیں ہو سکتے. ہم تو مجرم ہیں اللہ کے دین کے، قرآن کے، اسلام کے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم. کیا میں مسلم اور مجرم کو برابر کر دوں گا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسے ٹھپکیاں دے کے ہمیں سلا دیا جاتا ہے اور ہمیں مومن قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنت مومن کے لیے ہے، جنت میں مومن جائیں گے، غیر مومن نہیں. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کی توحید پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ بعث بعد الموت پہ ہے. اور پھر آپ خوشخبریاں دیتے پھر رہے ہیں. کلمہ ہے تو کلمے کے کچھ تقاضے تو ہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ یہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو پچھلے درس میں آیت تھی نا، کہ آپ نے اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ پھر مقبول نہیں ہے. یہ تو قرآن ہے، ایک جگہ تھوڑی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. یہ تو مومن نہیں ہے. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ سے آخری بات کر رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، آپ دین کو بھی نہیں، آپ کلمہ طیبہ کی مطلب کو نہیں جانتے. حقیقت میں صرف زبان سے ترجمہ کرنے سے تو آپ مطلب نہیں جان سکتے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. ہم نہ کلمہ طیبہ کے تقاضے جانتے ہیں، اور اگر جان گئے تو وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔